ان کے گال پہ ایک بڑا گہرا اور لمبا کٹ لگا، 9 ٹانکے لگے انہیں، لیکن دوستوں نے کہا ہم نے قسم کھا لی ہے، پٹھان دوست تھے، کہ ہم رانا ثناء اللہ پر خواجہ سرا چھوڑیں گے۔ پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر اسلام آباد میں G6 میں واقع، اس سے مسمار کر دیا گیا۔ عامر مغل کو گرفتار کر لیا۔ ہر گھر پی ٹی آئی کا دفتر ہے۔ احمد فرحاد کو دیکھ، ایک شاعر ہے، نام وہ دہشت گرد ہے، اسے اٹھا لیا گیا۔ اس نے صرف یہی کہا ہے کہ جو زبان کھولتا ہے اسے اٹھا کر لے جاتے ہو۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، موجودہ فارم 47 کی بنیاد پر لائی گئی حکومت کس قدر خوف زدہ ہے، کیسے اونچے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی ہے، کتنی نچلی اور اسفل سطح پر گر گئی ہے، اس کا اندازہ آپ نے 4 روز پہلے لگا لیا ہوگا کہ ایک انتہائی شریف النفس، نستعلیق، بے ضرر لیکن جرت مند مرکزی سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی جناب رؤف حسن پر حملہ ہوا۔ ان کے گال پہ ایک بڑا گہرا اور لمبا کٹ لگا، 9 ٹانکے لگے انہیں، خواجہ سرا بھیجے گئے۔ یہ بھی پستی کی اخیر ہے۔ پستی کی اخیر ان کی ہے جنہوں نے یہ پلان کیا۔ کسی انسان سے صادر ہونے والے رویے سے، کے کلام سے، اس کے باطن کے بڑے پن یا چھوٹے پن کا پتہ چلتا ہے۔ یہ اندر سے کتنے چھوٹے ہیں، کتنے گندے غلیظ ہیں یہ لوگ کہ خواجہ سراؤں کو بھیجا گیا۔ یہ خواجہ سرا ہے کون؟ یہ خواجہ سرا ایجنسیوں کے لوگ تھے جنہیں خواجہ سراؤں کے بھیج دیے گئے تھے۔ ڈسکس کیا ہوا تھا انہوں نے۔ کوئی بات نہیں، یہ رانا ثناء اللہ بڑا مسکرا رہا تھا۔ مجھے کچھ دوستوں نے فون کر کے بتایا ہے کہ وقت آنے دے، میں کہتا ہوں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوستوں نے کہا ہم نے قسم کھا لی ہے، پٹھان دوست تھے، کہ ہم رانا ثناء اللہ پر خواجہ سرا چھوڑیں گے۔ اب چھوڑیں گے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ان کا چھوٹا پن اور بخلاہٹ کا اندازہ اس سے بھی لگا لیجیے کہ پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر اسلام آباد میں G6 میں واقع، اس سے مسمار کر دیا گیا۔ رات کے 11 ساڑھے 11 بجے یہ کاروائی شروع ہوئی اور صبح 3 ساڑھے 3 بجے تک یہ توڑ پھوڑ کرتے رہے۔ بلڈوز کر دی دیواریں، درخت گرا دیے، شیشے توڑ دیے۔ کیا ہے یہ؟ تو غزہ کی پٹی کا کوئی سین مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ اور پھر اگر کسی نے پوچھنے کی جرت کی تو اسے پکڑ کر گرفتار کر لیا۔ عامر مغل کو گرفتار کر لیا، لیکن بھلا ہو اس جج کا کہ ریمانڈ کے لیے جس کے سامنے پیش کیا گیا، جج نے ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا اور عامر مغل کو جوڈیشل حوالات بھیج دیا گیا۔ عدالتیں اب انگڑائی لے کر اٹھی ہیں۔ ایک حد ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کہ جب حبس حد سے بڑھ جائے تو توقع کیجئے کہ ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، بارش برسے گی۔ یہ فطرت کا قانون ہے۔ اور جب انسان ظلم برداشت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں فطری تقاضوں کے مطابق اب چیخ ضروری ہو جاتی ہے، چیختی ہے روح، دہائی دیتی ہیں، ہماری عدلیہ نے بھی اب پیروں پر کھڑا ہونا شروع کر دیا ہے۔ کوئی نہ کوئی امید کی کرن پھوٹی ہے۔ یہ جو دفتر کو گرایا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک دفتر نہیں، ہر گھر پی ٹی آئی کا دفتر ہے۔ ہر مکین کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ 90% عوام کو ریپریزنٹ کرتی ہے پی ٹی آئی۔ اتنا خوف ہے، جیل میں بیٹھے ہوئے آرام سے وہ عمران خان ورزش کر رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، تاریخ اسلام کا مطالعہ کر رہا ہے، احادیث رٹ رہا ہے، فلسفہ اسلام کو جاننے کی کوشش، فلسفہ شریعت اسلام کو جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، حکمرانی کی تاریخ پڑھ رہا ہے۔ وہ تو موج میں ہے۔ اس سے اتنا خوف کہ اب گھروں پہ چڑھ دوڑے ہیں۔ لوگ اب منظر عام پر آنا شروع ہو گئے۔ خوف کی فضا اب چھٹ رہی ہے۔ اب خوف کھانا چھوڑ دیا ہے۔ اب لوگ اس مقام پر آ گئے ہیں کہ جو ہوتا ہے وہ ہو جائے۔ اب یہ نہیں ہم ہونے دیں گے جو ہمارے ساتھ سیاسی طور پر ہو رہا تھا اور ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اب وہ احمد فرحاد کو دیکھیے، ایک دبلا پتلا ایک شاعر ہے، کوئی اس نے میزائل اپنے شانے پہ نہیں رکھا ہوا، نام وہ دہشت گرد ہے، اسے اٹھا لیا گیا۔ اس نے صرف یہی کہا ہے کہ جو زبان کھولتا ہے اسے اٹھا کر لے جاتے ہو۔ اور اب جب کروڑوں لوگ زبان کھول لیں، کسے کہاں کہاں رکھو گے بابا؟ تو وہ غائب ہے، کوئی پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ بلوچستان سے لوگ غائب ہیں، ان کے عزیز و اقارب رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، واہ ویلا کر رہے ہیں، کسی کے کان پر جوں نہیں رینگ رہی، کوئی نہیں بتا رہا ان کی خیر و عافیت اور خیریت کا، کوئی عطا پتہ نہیں دے رہا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج محسن اختر کیانی نے
ISI, MI, IB کے اعلیٰ عہدیداران کو طلب کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور سیکرٹری قانون اور سیکرٹری داخلہ کو بھی طلب کر لیا ہے کہ بھئی یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ ریاست فرد کے لیے ہے، فرد ریاست کے لیے ہرگز نہیں۔ یہ سارا انتظام، یہ سارا اہتمام فرد کی آزادی، زندگی اور اس کی سہولتوں کے لیے ہے یہ۔ اور اگر آپ ایک شخص کو جو سیاسی اختلاف کرتا ہے اسے پکڑ لیتے ہیں، کوئی شعر کے اندر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، سچائی بیان کرتا ہے، اسے پکڑ لیتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، کیا زمین کھا گئی اسے یا آسمان اچک کر لے گیا؟ عدلیہ نے بھی اب کمر کس لی ہے۔ اب عدلیہ میں وہ نہیں ہوگا جس کا ٹھیکہ، جس کا کانٹریکٹ بھرا ہوا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے، اور وہ کالا قانون پنجاب اسمبلی سے اب گورنر کو گیا ہے۔ گورنر یقیناً اس پہ سائن نہیں کرے گا، واپس بھیجے گا نظر ثانی کے لیے، کیونکہ پیپلز پارٹی کبھی بھی اتفاق نہیں کر سکتی ان ظالمانہ پابندیاں اس قانون، اگر یہ قانون بن جاتا ہے، میں لگائی جائیں گی لوگوں پر، کہ آپ رات کو رات نہیں کہہ سکیں گے، آپ زہر کو زہر نہیں کہہ سکتے، آپ برے کو برا نہیں کہہ سکتے، آپ غلیظ کو غلیظ نہیں کہہ سکتے، آپ چور کو چور نہیں کہہ سکتے، آپ ڈاکو کو ڈاکو نہیں کہہ سکتے، تو کیا کہیں انہیں؟ اور یا اللہ کا نام دے انہیں؟ یہ تو نہیں چلے گا۔ صحافت کا گلا گھونٹ دیں گے، پوری صحافت کا نہیں، کیونکہ وہ چند آوازیں جو حق اور سچ کے دائرے میں کھڑے ہو کر نکل رہی ہیں، اینکرز کی زبان سے، میزبانوں کی زبان سے، پروگرام اور ٹاک شوز کے شاملین کی زبانوں سے، اسے آپ کیسے روک لیں؟ یہاں تو بچہ سچ بول رہا ہے، کیا بچوں کو بھی قید کر دو گے؟ نہیں چلے گا، کسی صورت نہیں چلے گا۔ یہ ایک ڈبہ فلم ہے، یہ جو اسکرپٹ لکھا گیا، پردے کے پیچھے بیٹھ کے جن لوگوں نے لکھا اور جنہوں نے لکھوایا اور جنہوں نے اس سے امپلیمنٹ کیا، ان سب پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ایک ڈبہ اسکرپٹ تھا، یہ ڈبہ فلم ہے، یہ نہیں چل سکتی۔ اس سے پہلے کہ لوگ سینما ہال کی سیٹیں پھاڑ دے، دروازے توڑ دے، باہر کی طرف منہ کر لے، لائٹس آف کر دے اور یہ فلم بند کر دے، جہاں تک چل چکی ہے بس صبر کا امتحان لے لیا ہے آپ نے، اس سے آگے صبر کے پیمانے چھلک جائیں گے۔ بجٹ IMF نے تیار کیا ہے، IMF کا تیار کردہ بجٹ لے ڈوبے گا پوری معیشت کو، سڑکوں پہ لے آئے گا عوام کو، تو ڈریے اس وقت اور کوئی راستہ نکالیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک ہی راستہ ہے کہ عمران خان کے خلاف بغض، کینہ، طیش اسے ختم کریں اور اسے مل کر کوئی راستہ نکالیں جیسے پاکستان پٹری پر چڑھ۔ ناظرین کرام، اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔